کرنا۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ نماز کے اندر کوئی کیسے چوری کر سکتا ہے؟ تو حضور نے فرمایا اس نماز کے اندر رکوع اور سجدہ ٹھیک نہ کرنا یہ نماز کے اندر چوری ہے۔ اقبال نے بھی کہا تھا نا تیرے سجدے تجھے کافر نہ کر دیں اقبال، تو سوچتا کہیں اور ہے تو جھکتا کہیں اور ہے، سجدے کے اندر گیا یہی حالت ہے۔ آج زمین کے اندر سپرے کون سا لگانا ہے، کھاد کون سی ڈالنی ہے، بیج کون سا ڈالنا ہے، بس دکان کے اندر نئی چیز کون سی انویسٹ کرنی ہے میں نے، یہی سوچ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ایسی نماز پڑھنے والے ان کی نماز ان کے منہ پر مار دی جاتی ہے۔ الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو ایسی نماز پڑھتے ہیں ان لوگوں کے لیے خرابی ہے۔ الذین هم یراؤون، اور جو دکھلاوا کرتے ہیں، ادھر سے مال دے رہا ہے، آٹا دیا، گھی دیا، ادھر سے سیلفی بنا رہا ہے میں فلاں غریب کو دے رہا ہوں۔ حدیث مبارکہ کے اندر یہ الفاظ ہیں دائیں ہاتھ سے دیا بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے کہ میں نے کون سی چیز دی، اور نفل نہیں ہے فرض نماز۔ پیچھے مقتدی جو کھڑے ہیں وہ کوئی اور نہیں ہے، ابو بکر کھڑا ہوا ہے پیچھے، عمر عثمان و علی کھڑے ہوئے، طلحہ زبیر کھڑے ہوئے، حضرت بلال کھڑے ہوئے۔ وہ فرما رہے میں فرض نماز پڑھا رہا ہوں، سورۃ فاتحہ اب شروع کر چکا ہوں، ادھر سے میرے گھر کا دروازہ کھلا، ایک بار میری ماں نے مجھے کہا بیٹا محمد نماز توڑ کے اپنی ماں کی بات سنتا۔ أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ۔ اللہ تعالیٰ اس کے اندر فرما رہے ہیں کہ آپ نے اے میرے محبوب اس شخص کو دیکھا ہے جو آخرت کا انکار کرتا ہے۔ میں نے پچھلے کئی بیانوں کے اندر آپ حضرات کے سامنے یہ باتیں عرض کی کہ اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کی توحید، حضور کی رسالت کا انکار کرنے والے لوگ آپ کو لاکھوں اور کروڑوں کے حساب سے مل جائیں گے، لیکن موت کا انکار کرنے والا آپ کو ایک بندہ بھی نہیں ملے گا۔ اور کافر لوگ جو تھے وہ آخرت کا انکار کرتے تھے، کہتے تھے ہمارے باپ دادا جو اس دنیا سے چلے گئے کبھی وہ بھی واپس آئے، کبھی انہوں نے آ کے ہمیں بتایا ہو کہ ہم مر کر زندہ ہو گئے، جب وہ نہیں آئے ہم مر کر کیسے زندہ ہو۔ آیت مبارکہ تفسیر کے اندر جو بات لکھی ہوئی ہے عاص بن وائل اور ولید بن مغیرہ کے بارے میں نازل کہ میرے محبوب آپ نے ایسے شخص کو دیکھا ہے جو آخرت کا انکار کرتا۔ آخرت کے دن اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو زندہ کرنا ہے۔ اگر سارے فیصلے دنیا کے اندر ہونے ہوتے تو حضرت حسین جیسی شخصیت کو کربلا کے میدان کے اندر خاندان سمیت ذبح نہ کر دیا جاتا۔ اگر دنیا کے اندر سارے فیصلے ہونے ہوتے تو حضرت خبیب جیسی شخصیت کو سولی پر نہ لٹکا دیا جاتا۔ اگر دنیا کے اندر سارے فیصلے ہونے ہوتے تو حضرت عبداللہ بن زبیر کی لاش 3 دن تک درخت کے ساتھ نہ لٹکی رہتی۔ اگر دنیا کے اندر سارے فیصلے ہونے ہوتے تو صحابہ پر ظلم نہ ہوتا، سارے فیصلے دنیا کے اندر ہو جاتے۔ حضور کے دندان مبارک احد کے اندر شہید نہ ہوتے، طیف کے اندر حضور کو پتھر نہ لگتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک دن رکھا ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، قیامت کے دن میں مجرموں کو علیحدہ کروں گا۔ آپ دیکھیں گے شربت پینے والے اور شراب پینے والے علیحدہ علیحدہ صف کے اندر کھڑے ہوئے ہوں گے۔ آپ دیکھیں گے سچ بولنے والے اور جھوٹ بولنے والے وہ علیحدہ علیحدہ صف کے اندر کھڑے ہوئے ہوں گے۔ آپ کو نظر آئے گا کہ اللہ تعالیٰ اس دن انصاف کرے گا۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ایک ذرے کے برابر، یہ سورج نکلتا ہے نا جب چھوٹی چھوٹی ہمیں کرنیں نظر آتی ہیں، ذرات نظر آتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ایک ذرے کے برابر جس نے خیر کی ہوگی، جس نے نیکی کی ہوگی اسے بدلہ دیا جائے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جس نے ایک ذرے کے برابر برائی کی ہوگی۔ یہاں تک حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے اگر ایک بکری نے دوسری بکری کو دنیا کے اندر سینگ مارا تھا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان دونوں بکریوں کے اندر بھی انصاف کرے گا۔ جس بکری نے سینگ مارا تھا، دوسری بکری جس نے سینگ کھایا تھا، اس کو اللہ تعالیٰ حکم دے گا جس بکری نے تجھے سینگ مارا تھا آج تو اپنا بدلہ لے لے۔ قیامت کے دن اس قدر انصاف کیا جائے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، آپ نے ایسے شخص کو دیکھا ہے جو یتیموں کو دھکا دیتا ہے۔ یتیموں کے ساتھ پیار کرنا، ان کے ساتھ محبت کرنا، یہ بھی میرے نبی کی سنت ہے۔ حضور عید پڑھانے کے لیے تشریف لے کے جا رہے ہیں، آپ نے ایک بچے کو دیکھا وہ بیٹھا ہوا ہے، باقی بچے کھیل رہے ہیں، تو حضور نے پوچھا تو کیوں بیٹھا ہوا ہے؟ وہ بچہ کہنے لگا یا رسول اللہ میں یتیم بچہ ہوں، میرے والدین اس دنیا سے جا چکے ہیں، کوئی میرے ساتھ کھیلنے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی مجھے اپنانے کے لیے تیار نہیں ہے،
تو حضور نے فرمایا بیٹا تجھے یہ بات پسند نہیں ہے کہ محمد اربی تیرا باپ لگے اور عائشہ تیری ماں لگے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میں اس بات پر فخر کرتا ہوں۔ آپ واپس گئے، اس کو نیا لباس دیا، اس کو نیا جوتا دیا۔ حضور انگلی پکڑ کر اس بچے کی اپنے ساتھ لے کے جا رہے ہیں، اور وہ بچہ کہتا ہے سارے لوگ مجھ پر رش کر رہے تھے، وہ بچے مجھے دیکھ رہے تھے کہ میرے ہاتھ کے اندر اس بندے کا ہاتھ ہے جو اللہ کا بھی محبوب ہے اور جس کے ساتھ لوگ بھی پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں۔ سارے لوگ مجھ پر فخر کر رہے تھے۔ دوسری صورت کے اندر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سورۃ الزوا کے اندر فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، میرے محبوب آپ بھی یتیم تھے، ہم نے آپ کو ٹھکانہ دیا۔ حضور علیہ السلام ابھی پیدا نہیں ہوئے، اپنی ماں کے پیٹ کے اندر ہیں، باپ کا سایہ سر سے اٹھ جاتا ہے۔ 6 سال کے ہوئے، اب حضور علیہ السلام نے کہا ہوگا، اپنی ماں سے فرمائش کی ہوگی کہ اماں جان میرا باپ کدھر ہے؟ بچے نے پوچھا ہوگا کہ میرا باپ کدھر ہے؟ باقی بچوں کے باپ موجود ہیں، میرا باپ کدھر ہے؟ تو حضرت آمنہ نے کہا ہوگا کہ بیٹا تم نے اپنے باپ کی زیارت تو نہ کی، آج تم کو میں یعنی جو تمہارا باپ ہے اس کے قبر کی زیارت کروا کے لے کے آتی ہوں۔ حضرت آمنہ نے اپنے بچے کی انگلی کو پکڑا، ابوا کی وادی کے اندر پہنچتے ہیں۔ حضرت آمنہ کی بھی طبیعت خراب ہو گئی، پتہ نہیں حضور نے اپنے والد کی قبر کی زیارت کی یا نہ کی، کتابوں کے اندر یہ بات موجود نہیں ہے، لیکن حضور علیہ السلام جب وہاں پر پہنچے، حضور کی والدہ کی طبیعت خراب ہوگی، ماتھے پر پسینہ ہے، ایسے لگتا ہے حضرت آمنہ کی عمر 25 سال ہے، ماتھے پر پسینہ، اور اسی طرح حضرت آمنہ کو گھبراہٹ ہو رہی ہے، ایسے لگتا ہے جیسے حضرت آمنہ کو ہارٹ اٹیک ہوا ہوگا۔ لیکن حضور علیہ السلام بار بار اپنی ماں پر آ کر لیٹ جاتے ہیں اور کہتے ہیں اماں جان تجھے تو خبر ہے کہ تیرے بغیر میرا کوئی نہیں ہے، تو مجھے چھوڑ کے کہاں جا رہی ہے؟ تو ماں نے جو الفاظ کہے، ماں نے کہا میں نے ایسے بچے کو جنم دیا ہے جو پوری دنیا کو روشن کر دے گا، جو مشرق اور مغرب کو روشن کر دے گا، جو شمال و جنوب کو روشن کر دے گا، میں نے ایسے بچے کو جنم دیا ہے۔ حضرت آمنہ کا وصال ہو جاتا ہے، کچھ لوگ آئے ہوں گے، انہوں نے قبر بنائی، انہوں نے پتھر رکھے، حضور علیہ السلام بار بار اپنی ماں کی قبر پر لیٹ جاتے ہیں اور فرما رہے تھے اماں جان تجھے تو خبر تھی تیرے بغیر میرا کوئی نہیں تھا، مجھے چھوڑ کر کدھر چلی گئی؟ حضرت ایمن ساتھ ہیں، انہوں نے حضور کو اٹھایا، اپنے ساتھ اونٹنی پر بٹھایا، مکہ کے اندر لے کے آئی۔ اس کے بعد حضور اپنے دادا کے پاس 2 سال اپنے دادا کے پاس رہے۔ 8 سال کی جب حضور کی عمر ہوئی، دادا بھی وصال کر چکا ہے، اور وہ 8 سال کا بچہ دیواروں کے ساتھ لگ لگ کے دیکھ رہا تھا کہ میں جب پیدا ہوا اس وقت آنکھیں کھولی میرا باپ موجود نہیں تھا، 6 سال کی عمر ہوئی میری ماں چلی گئی، اب 8 سال کا ہوا ہوں، اسی طرح میرا دادا اس دنیا سے جا چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، میرے محبوب آپ تو یتیم تھے، ہم نے آپ کو ٹھکانہ دیا۔ اور حضور علیہ السلام کی اپنے والدین کے ساتھ عجیب محبت تھی۔ آپ جب حج کے لیے چلے نا مدینہ سے، آپ ابوا کی وادی کے اندر پہنچے، وہ بڑی پتھریلی جگہ ہے، وہاں پر پتھر موجود ہیں، بڑی پتھریلی جگہ ہے۔ جب حضور وہاں پر پہنچے، حضور کے ساتھ 70,000 لوگ ہیں، 70,000 صحابہ، اور صحابہ بھی ایسے ہیں جو آپ پر جان دل و جان سے آپ سے محبت کرتے ہیں، اپنی جان قربان کرنے کے لیے حضور پر تیار ہیں۔ اللہ کی زیارت ہو چکی ہے، حضور کو اللہ کا دیدار ہو چکا ہے، حضور علیہ السلام جنت کی سیر کر چکے ہیں، عرشوں کی سیر حضور کو کروائی گئی۔ اس کے بعد حضور علیہ السلام حج کے لیے چلے ہیں ابوا کی وادی کے اندر، جہاں پر ٹھہرنے کے لیے جگہ بھی موجود نہیں۔ حضور نے 70,000 صحابہ کو حکم دیا کہ آپ نے رات یہاں گزارنی ہے، اور رات میں اپنی ماں کی قبر کے پاس گزاروں گا۔ حضور نے گھٹنوں کے اندر سر دیا، اپنی ماں کی قبر کے پاس اس طرح روئے جس طرح چھوٹا بچہ روتا ہے، اور حضور علیہ السلام فرما رہے تھے کاش میری ماں زندہ ہوتی، میں عشاء کی نماز کے لیے مصلی پر ہوتا، سورۃ فاتحہ شروع کر چکا ہوتا، میرے گھر کا دروازہ کھلتا، میری ماں مجھے ایک بار کہتی فرض نماز کی بات ہو رہی ہے، کوئی سنت اور نفل نہیں ہے، فرض نماز، پیچھے مقتدی جو کھڑے ہیں وہ کوئی اور نہیں ہے، ابو بکر کھڑا ہوا ہے پیچھے، عمر عثمان و علی کھڑے ہوئے، طلحہ زبیر کھڑے ہوئے، حضرت بلال کھڑے ہوئے، حضور فرما رہے میں فرض نماز پڑھا رہا ہوں، سورۃ فاتحہ شروع کر چکا ہوں، ادھر سے میرے گھر کا دروازہ کھلا، ایک بار میری ماں نے مجھے کہا بیٹا محمد نماز توڑ کے اپنی ماں کی بات سنتا۔ یہ والدین کے حضور علیہ السلام نے حقوق اور خدمت بتائی ہے کہ والدین کے ساتھ محبت کرو، جن کے والدین زندہ ہیں ان کی خدمت کر کے جنت حاصل کر لو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، حضور علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے الجنت تحت اقدام الامہات، اللہ تعالیٰ نے جنت کو اٹھا کر ماں کے قدموں کے نیچے رکھ دی ہے، تو اپنے والدین کی خدمت کر کے جنت حاصل کر لو۔ ولا يحض على طعام المسکین، اور یتیم کو کھانا نہ خود کھانا کھلاتا ہے
نہ دوسروں کو ترغیب دیتا ہے۔ فویل للمصلین، آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نماز پڑھنے والے کے لیے ہلاکت ہے۔ نماز پڑھنے والے، ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے، اس کے لیے کیسے ہلاکت ہو گئی؟ تو ایسی نماز پڑھنا، الذین ھم عن صلاتہم ساہون، ایسی نماز پڑھنا جس کا رکوع اور سجدہ ہی ٹھیک نہیں ہے۔ رکوع کے اندر گیا، اپنی دکان کے بارے میں سوچ رہا ہے، اپنے کاروبار کے بارے میں سوچ رہا ہے، زراعت کے بارے میں سوچ رہا ہے، پتہ ہی نہیں ہے کہ پہلی رکعت کے اندر میں نے کون سی سورت پڑھی تھی، فاتحہ کے بعد دوسری رکعت کے اندر میں نے کون سی سورت پڑھی ہے، پتہ ہی نہیں اسے، اس طرح بھول چکا ہے۔ رکوع اور سجدہ بھی ٹھیک نہیں ہے، قیام کے اندر کھڑا ہوا ہے، قیام بھی ٹھیک نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں، ایک مرتبہ آپ نے صحابہ سے پوچھا کہ میرے صحابہ سب سے بڑی چوری کون سی ہے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ جو کسی کا مال چوری کر لے۔ حضور نے فرمایا نہیں، سب سے بڑی چوری ہے نماز کے اندر چوری کرنا۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ نماز کے اندر کوئی کیسے چوری کر سکتا ہے؟ تو حضور نے فرمایا اس نماز کے اندر رکوع اور سجدہ ٹھیک نہ کرنا، یہ نماز کے اندر چوری ہے۔ اقبال نے بھی کہا تھا نا، تیرے سجدے تجھے کافر نہ کر دیں اقبال، تو سوچتا کہیں اور ہے، تو جھکتا کہیں اور ہے۔ سجدے کے اندر گیا، یہی حالت ہے۔ آج زمین کے اندر سپرے کون سا لگانا ہے، کھاد کون سی ڈالنی ہے، بیج کون سا ڈالنا ہے، بس دکان کے اندر نئی چیز کون سی انویسٹ کرنی ہے میں نے، یہی سوچ رہا ہے بس۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ایسی نماز پڑھنے والے ان کی نماز ان کے منہ پر مار دی جاتی ہے۔ الذین ھم عن صلاتہم ساہون، جو ایسی نماز پڑھتے ہیں ان لوگوں کے لیے خرابی ہے۔ الذین ھم یراؤن، اور جو دکھلاوا کرتے ہیں، ادھر سے مال دے رہا ہے، آٹا دیا، گھی دیا، ادھر سے سیلفی بنا رہا ہے میں فلاں غریب کو دے رہا ہوں۔ حدیث مبارکہ کے اندر یہ الفاظ ہیں، دائیں ہاتھ سے دیا، بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے کہ میں نے کون سی چیز دی ہے، ادھر سے غریبوں کو دے رہا ہے اور ان سے ان کی تصویر بنائی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے الذین ھم یراؤن، جو ریاکاری کرتے ہیں، جو دکھلاوا کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے ہلاکت ہے۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور جو برتنے کی چیزیں، وہ کوئی ہمسایا، گواڈی، پڑوسی کوئی چیز لینے کے لیے آ گیا نا، کوئی کلہاڑی لینے کے لیے آ گیا، کوئی پھوڑا لینے کے لیے آ گیا، کوئی اسی طرح کوئی اور چیز لینے کے لیے آ گیا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں برتنے کی چیزیں اپنے پڑوسیوں کو دے دیا کرو۔ کوئی مانگنے کے لیے آ جائے، گھر کے اندر موجود ہوتی ہے، ہم دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ سالن گھر کے اندر موجود ہے، پڑا ہوا ہے، اور جب خراب ہو جائے باہر ڈال دیتے ہیں، کموں کو ڈال دیتے ہیں، ہمسایوں کو نہیں دیتے، پڑوسیوں کو نہیں دیتے۔ حضور فرمایا کرتے تھے مجھے ہمسایوں، پڑوسی، گواڑیوں کے بارے میں اتنے حقوق بتائے گئے، حضور فرمایا کرتے تھے مجھے ڈر لگنے لگا کہیں اللہ تعالیٰ ان کو وراثت میں سے بھی حصہ نہ دے دے۔ تو اپنے پڑوسیوں کو خیال رکھیں، ان کے جو حقوق ہیں۔ حضور فرمایا کرتے تھے گھر کے اندر سالن بنائیں تو شوربہ زیادہ بنا لیا کریں تاکہ اپنے پڑوسیوں کے بھی سالن دے دیں۔ تو ان کو خیال رکھیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔